بتائیے گا کہ اس وقت جو آپ کی ایک ہنگامی یہاں پہ گرینڈ الائنس کی پریس کانفرنس چل رہی ہے، اس میں اہم شخصیات نہیں ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نظر نہیں آ رہے، شاید خاقان عباسی صاحب نظر آ رہے اور دیگر جماعت اسلامی سے اور بھی بڑی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں. کیا یہ گرینڈ الائنس ٹوٹ گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. 7 اور 8 تاریخ کو ہم یہی کہیں گے کہ لاہور آجے دیکھ لیجیے گا گرینڈ الائنس کتنا کامیاب ہے، لیکن یہ جو پولیٹیکل ایجنڈا ہے یہ بڑا ہی زبردست ہے، قومی ایجنڈا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ کی ہے اس ملک کو سویلین سپرمیسی کی، عدلیہ کی آزادی کی، جمہوریت کی، اور یہ جو ساری زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کو ایک دفعہ دوبارہ صحیح کرنے کی. تو یہ جو اپوزیشن اتحاد نے جس طرح کا کام کیا ہے، میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ بہترین کام ہے. حکومت کو بھی اب آنا چاہیے، کیونکہ حکومت تو کوئی بھی لائحہ عمل دینے میں کامیاب نہیں رہی. کل کی آپ نے ان کی بریفنگ دیکھ لی اور کل کی ان کی بریفنگ کی سنجیدگی بھی دیکھ لی ہے، اور ایک طرف یہ پورا پیپر بھی پڑھ لیا. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ اپوزیشن نے ایک دفعہ دوبارہ حکومت کو ناک ڈاؤن کر دیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ سلمان اکرم راجہ کے اوپر اس وقت کافی زیادہ تنقید ہو رہی ہے، بیکاز انہوں نے کہا ہے کہ 24 نومبر کو تو لوگ ہی نہیں نکلے. تو یہاں پہ تو ہم نے دیکھا تھا ڈی چوک یہاں پہ عوام ہی عوام پہنچی تھی، لوگوں کے جو ہے آپ لوگ کہتے ہیں شہادتیں بھی ہوئی، تو لوگ تو نکلے، شہادتیں دی، لیکن آپ کے سیکرٹری جنرل صاحب کا بیان بڑا متنازع بیان دیا، انہوں نے کارکنان کو جو ہے وہ حوصلہ شکنی ہوئی اس سے. اچھا میں نے ویسے ان کا بیان پورا سنا نہیں ہے، اگر سیاق و سباق سے ہٹ کر کچھ کہا گیا ہے تو مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، بٹ میں بالکل آپ کو سیکنڈ کروں گی. جو عوام نے، کارکنوں نے اس دن مزاحمت دکھائی ہے، ایون شہادتیں ہماری ہو گئیں، اور جس طرح سے ہمارے لوگ نکلے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اور ایک دفعہ نہیں، جب بھی وزیر اعظم کی کال آتی ہے عوام نکلتی ہے اور عوام اس پر لبیک کہتی ہے اور ہر دفعہ باہر نکلتی ہے. میں تو اپنے کارکنوں کو، اپنے لوگوں کو، پاکستانی عوام کو خراج تحسین پیش کروں گی کہ اتنی FIRs ہوئیں، اتنا ظلم و ستم ہوا، اتنی جبری گمشدگیاں ہوئیں، گھر ٹوٹ گئے، لوگ اغوا ہو گئے، ملٹری کسٹڈی میں لوگ چلے گئے، لیکن آج بھی تشدد کا جواب، یہ جو گولیاں چلی ہیں ان کا جواب، جعلی FIRوں کا جواب، اس جبر کا جواب وہ پھر بھی آواز اٹھا کر پرامن احتجاج کر کے دیتے. تو اچھا عالیہ حمزہ صاحبہ میں سب کا میں آرام سے یہ بتائیے کہ سنم جاوید صاحبہ بھی اندر ہے اور ایک خاتون کی حکومت ہے، اور اس صورتحال میں آپ پنجاب میں لگ رہا ہے کہ آپ کے لیے معاملات ابھی تک نہیں ہوئے، پنجاب میں آپ کو نکلنے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے سنم کی بات کی ہے، اللہ کرے آج ان کو 6 دن کے جسمانی ریمانڈ کے بعد پیش کیا جائے گا. ان کی میڈیکل رپورٹس بھی آپ نے دیکھی ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ جو تشدد اس دفعہ خواتین کے اوپر ہوا ہے یہ نہایت ہی قابل مذمت، اور مطلب مذمت کتنی ہم نے مذمت کرنی ہے. پنجاب کے اندر جتنی فسطائیت کا مظاہرہ کیا گیا اور خواتین کو پرٹیکولرلی نشانہ بنایا گیا، چن کے نشانہ بنایا گیا. میرے خیال میں آپ لوگوں نے اس دن اڈیالہ کے باہر میرے پر ہوا تشدد بھی میرے سے زیادہ آپ لوگوں نے رپورٹ کیا تھا، اور آپ کے سامنے کھلے عام ہو رہا تھا، اس میں کسی کا ڈر نہیں تھا. پھر سنم کے اوپر، پھر جو ہماری ہیلتھ الائنس کی ڈاکٹرز کے ساتھ، ہیلتھ ورکرز کے ساتھ تشدد کیا گیا. دیکھیں یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں یہ کہنے کا بھی حق رہے گا اسلامی جمہوریہ پاکستان، کیونکہ اسلام تو خواتین کی عزت اور حرمت کی بات کرتے ہیں. ہمیں تو آیات سنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین کی تکریم کرنی چاہیے، لیکن اس کے تو وائس ورثہ ہے. یہاں پر اس کے وائس ورثہ یہ ہے کہ خواتین کے سروں سے چادریں کھینچی جا رہی ہیں، چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہے، جسمانی تشدد تک بات پہنچ گئی ہے. بی بی صاحبہ کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ آپ ڈاکٹر یاسمین کو دیکھ لیں، ہماری لاتعداد خواتین کے ساتھ ظلم و ستم ہوا. یہ جس طرح سے آئندہ یہ ابھی بتایا گیا ہے کہ ہماری کئی بچیوں کو ابڈکٹ کیا گیا کہ جی آپ نے 26ویں ترمیم میں ووٹ دینا ہے. تو یہ تو اچھا عالیہ حمزہ صاحبہ 9 مئی دوبارہ آ گیا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر تو بڑا اس وقت ٹرینڈ کر رہا ہے کہ شوف سرکار بھی ہوگی، ویڈیو والی سرکار ہوگی، کبوتر والی سرکار ہوگی. عقیدت و احترام سے منائیں گے آپ لوگ اس مرتبہ بھی؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کی فسطائیت ہم پر مسلط کی جاتی ہے، آپ نے ہمارا بھی دیکھا ہے کہ ہمیں بھی شاید 2.5 سال سمجھ آ گئی ہے کہ ہم پہ ریڈز بھی ہونی ہے، FIRs بھی ہونی ہے، ہمارے گھروں کے باہر بھی انہوں نے کھڑا ہونا ہے. تو ہمیشہ ہم کہتے ہیں نا، یہ اپنے لحاظ سے پلاننگ کرتے ہیں، ہم اپنے لحاظ سے پلاننگ کرتے ہیں، تو آپ کو سب کچھ نظر آئے گا. نواز شریف اور مریم نواز لیکن پرامن طور ابھی تک ایک مذمتی بیان دیا، مودی پر کامنٹ نہیں کیا.
اس کی وجہ کیا لگ رہی ہے آپ کو؟ اس خاندان سے کوئی ایک بندہ بھی مودی کا نام لیتے ہوئے گھبراتا ہے یا نام لیتے ہوئے شرماتا ہے؟ اس شرم کی وجہ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ دیکھیں جی، سیدھی سیدھی سی بات ہے، نواسی کی شادیوں میں آپ نے بلانا ہو، مری تک بغیر ویزا لگوا کر لے کر جانا ہو، ڈان لیکس ہوں یا والیوم 10 ہو، یا اس کے علاوہ بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ بامبے حملوں کا ایون جو الزام ہے وہ بھی لگایا جاتا ہے اپنے ہی لوگوں کے اوپر. اور اب بھی جو وزیر دفاع کا جو بیانات ہیں یا جو سو کالڈ ان کے اتحادی بیٹے وہ جس طرح کا پاکستان پر الزام لگا رہے ہیں، ہم میں سے تو کوئی ٹویٹ بھی کرتا ہے تو اس پہ دہشت گردی کے مقدمے ہو جاتے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان کی زبان بندی وہ کیسے کرائیں گے اور ان پہ دہشت گردی کے مقدمے کب کرائیں گے. اب تو یہ وقت آ گیا. عالیہ حمزہ صاحبہ، ابھی آپ نے بھی کہا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا بیان آپ نے صحیح طرح سے نہیں سنا، اور اگر سیاق و سباق سے ہٹ کر بھی ان کا بیان اس وقت چلایا جا سکتا ہے، آپ نے کہا. لیکن باقاعدہ طور پر انہوں نے گزشتہ روز اسپیس میں یہ بات کہی بڑا کیٹیگوریکلی کہ 1200 سے 1500 ہر حلقے سے لوگ آئے تھے، تو اس اتنی عوام سے جو انقلاب جو ہے وہ نہیں آیا کرتے. انہوں نے کہا کل اگر میں اعلان کر دیتا ہوں دھرنے کا یا لانگ مارچ کا تو پھر اس سے کچھ نہیں ہوگا. تو کیا وہ لوگ جو کہ یہاں پر آئے تھے لانگ مارچ میں، یہاں پر گولیاں کھائی تھی یا ان پر جو شیلنگ ہوئی تھی، کیا وہ دوبارہ آئیں گے یہاں پر اگر اس طرح سے بیان قیادت کی جانب سے دیے جائیں گے؟ میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ انقلاب تو اس ملک میں آ چکا ہے. یہی تو میں بتانا چاہتی ہوں. جب گولی کا جواب لوگ پرامن احتجاج سے دیں، جب آپ ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہوں لیکن وہ خاموش نہ بیٹھ رہے ہوں، جب ہتھکڑیوں کو چوم کر لوگ نکل رہے ہوں اور ہم جیسے لوگ جب باہر نکل رہے ہوں تو عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہوں، 8 فروری ہو، 9 اپریل یا 10 اپریل کی رات ہو، پاکستانی عوام تو انقلاب برپا کر چکی ہے. اب آپ اس خاموش انقلاب سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ اس خاموش انقلاب کو میرے خیال میں تو یہ نوشتہ دیوار ہے کہ لوگ صرف ایک شخص کی کال کے اوپر نکلتے ہیں